بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری آن لائن کلاسز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اب تک ہم اس نظم یعنی خطاب با جوانان اسلام کے پہلے 6 شعر پڑھ چکے ہیں۔ پہلے 6 اشعار کا کچھ خلاصہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ اقبال اس نظم میں نوجوان مسلمان سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے کبھی فکر کیا، سوچا، غور کیا کہ آج اس پہ زوال کیوں ہے۔ جب نوجوان اقبال کو کوئی جواب نہیں دے پاتا تو اقبال خود ہی بتاتے ہیں کہ تو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس نے دارا جیسے طاقتور بادشاہ کا غرور خاک میں ملایا۔ وہ لوگ دنیا کو تہذیب متمدن آئین سکھانے والے تھے، وہ عرب کے صحراؤں میں اونٹ چرانے والے تھے، وہ فقیری پہ فخر کرنے والے تھے، وہ غربت میں بھی غیرت مند تھے، ان کو امیر شخص مدد دینے سے ڈرتا تھا کہ وہ کہیں اس کی خیرات کو، ان کی عطا کو لوٹا نہ دیں۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے ایسی ذہانت دی ہے کہ میں اسلام کے آغاز کا نقشہ الفاظ کے ذریعے کھینچ کے تمہارے سامنے رکھ دوں، لیکن مزید اقبال 6 اشعار کے بعد وہ نقشہ کھینچنا نہیں چاہتا، اور اس کے بعد اقبال اگلے اشعار میں بتاتا ہے کہ تو کیا ہے اور تیرے بڑے کیا تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج 7واں شعر پڑھتے ہیں، کیونکہ 7ویں شعر سے اقبال آج کے مسلمان اور ماضی کے مسلمان کا تقابل کر رہا ہے۔ شعر پڑھتے ہیں۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ آبا و اجداد، بزرگ بڑے، نسبت تعلق، گفتار باتیں کرنے والا، کردار عمل، ثابت ٹھہرا ہوا رکا ہوا، سیارہ متحرک چلنے والا۔ مفہوم: اے مسلم نوجوان، تیرا اپنے بڑوں سے کیا تعلق ہے؟ تو صرف باتیں کرنے والا ہے، وہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو جمود کا شکار ہے، وہ متحرک تھے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ علامہ اقبال نظم کے شعر میں مسلم نوجوان سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ نوجوان مسلمان، تیرا اپنے بڑوں سے، آبا و اجداد سے، اسلاف سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تجھ میں اور ان میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اقبال تقابلی انداز میں بات کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان اور ماضی کا مسلمان، آج کا نوجوان اور ماضی کا نوجوان کیسا تھا، کتنا فرق ہے، کیا فرق ہے۔ دوسرے مصرعے میں بتا رہا ہے کہ تو صرف گفتگو کرنے والا ہے، تو صرف باتیں کرنے والا ہے، تو صرف زبان سے اسلام کی باتیں کرنے والا ہے، عمل سے تو آری ہے۔ اس کے بارے میں اقبال نے کیا خوب کہا ہے
اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اے نوجوان، تیرے بڑوں اور تجھ میں کیا فرق ہے کہ تو صرف گفتگو کرتا ہے، اچھی باتیں واضح و نصیحت کرتا ہے، تیرے اندر وہ کردار نہیں ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے اندر تھا۔ وہ گفتگو بعد میں کرتے تھے، پہلے عمل کر کے دکھاتے تھے، اسی لیے اقبال نے بار بار عمل پہ زور دیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اقبال واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ نوجوان، تیرے بڑے کردار والے تھے، تو صرف گفتگو کرنے والا ہے، تو صرف زبان سے نیک باتیں کرتا ہے، اچھائی کا حکم دینے والا ہے، تو عمل سے عاری ہے، تیرے بڑے ایسے نہیں تھے۔ اقبال دوسرے مصرعے میں مزید بتا رہے ہیں کہ تو کیا ہے، تو ایسا ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، یعنی تو عمل سے عاری ہو چکا ہے، خالی ہو چکا ہے، اور تو کیا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، صرف گفتگو کرتا ہے۔ اور اقبال کیا بتا رہے ہیں کہ تو ثابت، تو ٹھہرا ہوا ہے، تو رکا ہوا ہے، عمل نہیں کرتا۔ اقبال کی شاعری کا ایک موضوع حرکت ہے، اقبال متحرک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اور اقبال مزید کہتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو اقبال حرکت کا قائل ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال حرکت کا قائل ہے، اور جو قوم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بقول اقبال، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ تو نوجوان مسلمان، تو ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اور یاد رکھے جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، چلنے والا آب رواں کیا ہوتا ہے؟ کارآمد ہوتا ہے۔ تو مسلمان نوجوان، تو عمل کے حساب سے رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تیرے بزرگ اور بڑے اسلاف وہ نیکی کی کوشش کرتے رہتے تھے، آگے بڑھتے رہتے تھے، ان کے اندر مقابلہ دین کا تھا، عمل کا تھا، تیرے اندر دنیا داری کا مقابلہ ہے۔ تو صرف سہل پرست ہو گیا، آرام پسند ہو گیا ہے، جبکہ تجھے کیا ہونا چاہیے تھا؟ متحرک ہونا چاہیے تھا۔ تجھے کیا ہونا چاہیے تھا؟ بقول اقبال، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے۔ لیکن تو کیا ہو گیا؟ تیرے صوفے ہیں افرنگی،
تیرے قالین ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو اقبال کہتا ہے کہ نوجوان تیرا اپنے بڑوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ لوگ گفتگو کم کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، تو باتیں کرتا ہے عمل کرتا نہیں ہے، تو ٹھہرا ہوا ہے، وہ حرکت کرنے والے محنت کرنے والے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے اگلا شعر پڑھتے ہیں، شعر نمبر 8۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ گنوا دی ضائع کر دی، اسلاف بزرگ بڑے، میراث وراثت، ثریا آسمان مفہوم۔ ہمیں جو وراثت اپنے اسلاف سے ملی تھی ہم نے وہ کھو دی، پھر کیا ہوا؟ آسمان نے ہمیں زمین پر دے مارا، یعنی ہم زوال پذیر ہو گئے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اقبال امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، نوجوان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم نوجوان، تو نے اپنے بڑوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ جو تجھے چیزیں وراثت میں ملی تھی، وراثت میں کیا چیزیں ملی تھی؟ پیسہ دولت کی بات نہیں ہو رہی، عمل، کردار، سیرت، نیک اعمال، وہ تو نے ضائع کر دی، ختم کر دی۔ بڑوں نے جو دین بڑی محنت سے بنایا تھا وہ تو نے چھوڑ دیا۔ یہ میراث تھی، وراثت تھی، جو کہاں سے شروع ہوئی؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، قاسم، ایوبی، ٹیپو سلطان، کیسے کیسے نام تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے ہمیں دین کی میراث دی، لیکن ہم نے کیا کیا کہ وہ چیزیں چھوڑ دی، گنوا دی۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم نے جب یہ کام چھوڑ دیے، کون سے کام؟ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، جب تک اس پہ کاربند رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی، ختم کر دی۔ حالانکہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا؟ بقول اقبال، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہم نے جب وراثت چھوڑ دی، میراث چھوڑ دی، اور وہ کہاں چلی گئی؟ بقول اقبال، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنی آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنی آبا کی، جو دیکھیں اس کو یورپ میں تو دل ہوتا سپارہ، تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ اقبال کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی وراثت، عمل، اخلاق، کردار یورپ والے لے گئے، اور ہم کیوں ذلیل ہو گئے؟ کیا چھوڑ دیا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر کیا ہوا؟ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ یہ تھی ہماری وراثت جو یورپ والے لے گئے۔ پھر قدرت کا قانون کیا ہے؟ قدرت کیا کرتی ہے؟ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا، ثریا
آسمان 7 ستاروں کے جھرمٹ کی طرح تھے، روشن تھے، پوری دنیا میں چمکتے تھے۔ مسلمان کیا تھے؟ صحابہ کیا تھے؟ نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند تھے، تیرے اسلاف ستارے تھے، لیکن جب تو نے ان کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا کہ پھر تو ان کے ساتھ نسبت نہ رکھ سکا، پھر آسمان نے تجھ کو زمین پہ دے مارا، پھر تارا ٹوٹ گیا، اور جو تارا آسمان سے ٹوٹ جاتا ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مسلمان اپنی وقت کھو بیٹھا، ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی، 58 اسلامی ممالک ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے تعلق چھوڑ دیا، اسلاف کی جو میراث تھی وہ گنوا دی، ضائع کر دی، پھر در بدر کی ٹھوکریں ہیں، پھر ذلت و رسوائیاں ملی۔ پھر اقبال کیا کہتا ہے کہ کیا کر تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اقبال کی یہی دعا ہے، یہی درد ہے کہ پھر سے وہ دن لوٹ آئیں، پھر سے امت مسلمہ پہ وہ عروج آ جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔